فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم۔ کتاب میزان الحکمت جلد نمبر 7 کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے آپ سب کے لیے ریکارڈ کی جا رہی ہے، اور آج اس سلسلے کا پارٹ نمبر 32 ریکارڈ کیا جائے گا۔ میرا نام رائحہ کاظمی ہے، اور اب ہم صفحہ نمبر 560 پہ پہنچ گئے ہیں۔ فصل نمبر 3 ہے اور موضوع ہے فتنہ۔ فتنہ کا نمبر شمار ہے 3148 اور بریکٹ میں فتنہ کے ساتھ لکھا ہوا ہے آزمائش۔ اس سلسلے میں قرآن مجید کی جس آیت سے اس موضوع کا آغاز ہو رہا ہے، آئیں اس کو پڑھنے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 2۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ صرف اتنا کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لائے چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ ضرور لیا جائے گا، اور ہم نے تو ان لوگوں کا بھی امتحان لیا ہے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ غرض اللہ ان لوگوں کو جو سچے دل سے ایمان لائے ہیں یقیناً علیحدہ دیکھے گا، اور جھوٹوں کو بھی ضرور علیحدہ دیکھے گا۔ اگلی قرآن مجید کی آیت سورہ صاد کی آیت نمبر 34۔ اور ہم نے سلیمان کا امتحان لیا اور ان کے تخت پر ایک بے جان دھڑ گرا دیا۔ اگلی آیت ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 136۔ کیا وہ لوگ اتنا بھی نہیں دیکھتے کہ وہ ہر سال 1 یا 2 مرتبہ بلا میں مبتلا کیے جاتے ہیں، پھر بھی نہ تو یہ لوگ توبہ کرتے ہیں اور نہ نصیحت کو مانتے ہیں۔ قول مؤلف اس سلسلے میں ملاحظہ ہو سورہ اعراف کی آیت نمبر 155۔ فتنہ کے ذیل میں جو احادیث بیان کی جا رہی ہیں، آئیں ان کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ محمد بن خلاد کہتے ہیں کہ میں نے ابو الحسن حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے سنا کہ آپ نے قرآن مجید کی یہ آیات تلاوت فرمائی: الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ عنکبوت کی سورت نمبر 1 اور 2۔ پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ فتنہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا آپ پہ قربان جاؤں، فتنہ دین کے بارے میں آزمائش ہی ہو سکتی ہے۔ فرمایا لوگوں کی اس طرح جانچ پڑتال کی جائے گی جس طرح سونے کی جانچ ہوتی ہے، اور انہیں ایسا خالص کیا جائے گا جس طرح سونا خالص کیا جاتا ہے۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 5 ہے اور صفحہ نمبر ہے 219۔ 15593 پر قرآن کی جس حدیث کا ترجمہ بیان کیا جا رہا ہے، امیر المومنین علیہ السلام کے خطبے کے دوران ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا: یا امیر المومنین، ہمیں فتنے کے بارے میں کچھ بتائیے، نیز کیا آپ نے اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا: ہاں، جب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، یعنی سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 1 اور 2، کہ یعنی کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان کے اتنا کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لائے ہیں انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور وہ فتنوں سے دوچار نہیں ہوں گے، تو میں سمجھ گیا تھا کہ فتنہ ہم پر اس وقت تک نہیں آئے گا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہیں۔ چنانچہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ، فتنہ کیا چیز ہے جس کی خبر آپ کو اللہ نے دی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے علی علیہ السلام، میرے بعد میری امت جلد ہی فتنوں میں پڑ جائے گی۔ یا علی، حقیقت یہ ہے کہ لوگ میرے بعد مال و دولت کی وجہ سے فتنوں میں پڑ جائیں گے اور دین اختیار کرنے میں اللہ پر احسان جتائیں گے۔
اس کی رحمت کی آرزویں تو کریں گے لیکن اس کے قہر و غلبہ کی گرفت سے بے خوف ہو جائیں گے کہ جھوٹ موٹ کے شبہوں اور غافل کر دینے والی خواہشوں کی وجہ سے حلال کو حرام کر لیں گے، شراب کو انگور و خرما کا پانی کہہ کر، رشوت کا نام ہدیہ رکھ کر، سود کو خرید و فروخت قرار دے کر جائز سمجھ لیں گے۔ پھر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں انہیں اس موقع پر کس مرتبے پر سمجھوں؟ اس مرتبے پر کہ کیا وہ مرتد ہو گئے ہیں، یا اس مرتبے پر کہ وہ فتنہ میں مبتلا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتنے کے مرتبے پر۔ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 156 شرح ابن ابی الحدید ہے، جلد نمبر 9 ہے اور صفحہ نمبر 205 ہے۔ کنز العمال میں منقول ہے کہ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، یا علی، میرے بعد تم اکیلے رہ جاؤ گے، میری امت کے ہاتھوں مصیبتوں میں مبتلا ہوگے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور اپنا مقدمہ پیش کرو گے، اس کے لیے ابھی سے تیاری کر لو۔ میں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ مجھے وضاحت سے فرمائیں کہ وہ کون سا فتنہ ہوگا جس میں لوگ مبتلا ہوں گے، اور آپ کے بعد میں ان سے کس بات پر جہاد کروں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میرے بعد بہت جلد ناکسین، قاسطین اور مارقین سے جنگ کرو گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں میں سے ہر ایک شخص کا حلیہ بھی بیان فرمایا اور نام بھی بتائے۔ پھر مجھ سے ارشاد فرمایا، تم میری امت کے ہر اس شخص کے ساتھ جہاد کرو گے جو قرآن کی مخالفت کرتے ہوئے دین میں اپنی رائے کے ساتھ عمل کرے گا، کیونکہ دین میں انسان کی رائے کا کوئی دخل نہیں، بلکہ وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے امر و نہی کا نام ہے۔ کنز العمال کی جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 194، حدیث نمبر 44216۔ اگلی حدیث پہ آ جائیں 15594 ترجمہ۔ میری قریش سے وجہ نزع ہی اور کیا ہے؟ خدا کی قسم، میں نے ان سے جنگ کی جب کہ وہ کافر تھے، اور اب بھی جنگ کروں گا جب کہ وہ فتنوں میں پڑے باطل کے ورغلانے میں آ چکے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ خطبہ نمبر 33 15595 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت دنیا کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرمایا، اللہ نے اپنے پیغمبر کو اس وقت بھیجا جب رسولوں کی آمد کا سلسلہ رکا ہوا تھا، ساری امتیں مدت سے پڑی سو رہی تھیں، فتنے سر اٹھا رہے تھے، دنیا بے رونق بے نور تھی، اور دنیا والوں کے سامنے کڑے تیوریوں سے تیوری چڑھائے ہوئے نظر آ رہی تھی۔ اس کا پھل فتنہ تھا اور اس کی غذا مردار تھی۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ خطبہ نمبر 89 15596 پہ جو حدیث ہے اس کا ترجمہ۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بھیجا گیا جب لوگ حیرت و پریشانی کے عالم میں گم کردہ راہ تھے اور فتنوں میں ہاتھ پیر مار رہے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام کا نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 95 15597 پہ حدیث کا ترجمہ۔ صفین سے پلٹنے کے بعد بعثت کے وقت دنیا کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرمایا، اس وقت حالت یہ تھی کہ لوگ ایسے فتنوں میں مبتلا تھے جہاں دین کے بندھن شکستہ اور یقین کے ستون متزلزل تھے۔ وہ شیطان کے پیچھے لگ کر اس کی راہوں پہ چلے اور اس کے گھاٹ پر اتر پڑے تھے، انہی کی وجہ سے اس کے پھریرے لہرانے لگے تھے۔ ایسے فتنوں میں جو انہیں اپنے سموں سے روندتے، اپنے کھروں سے کچلتے اور اپنے پنجوں کے بل مضبوطی سے کھڑے ہوتے تھے، تو وہ لوگ ان میں حیران و سرگرداں، جاہل و فریب خوردہ تھے۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 2 15598 پر جو حدیث بیان کی جا رہی ہے اس کا ترجمہ۔ معاویہ کے نام حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے مکتوب سے اقتباس۔ شبہات اور اس کی تلبیس کاریوں سے بچو، کیونکہ فتنے مدت سے دامن لٹکائے ہوئے ہیں اور ان کے اندھیروں نے انسان کو چندھیا رکھا ہے۔ نہج البلاغہ مکتوب نمبر 65 15599 پر حدیث کا ترجمہ۔
وہ ایسے فتنے ہوں گے جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے، ان کے مقابلے کے لیے گھوڑوں کے پیر نہ جم سکیں گے، نہ ان کے جھنڈے پلٹائے جا سکیں گے۔ وہ تمہارے پاس اس طرح آئیں گے کہ ان کی نگاہیں چڑھی ہوئی ہوں گی، ان پر پالان کسے ہوں گے، ان کا مہاری انہیں تیزی سے ہنکائے گا اور سوار ہونے والا انہیں ہلکان کر دے گا۔ حضرت علی علیہ السلام، نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 102 15600 پر حدیث کا ترجمہ۔ قیامت کے دن ایک خوبصورت عورت کو لایا جائے گا جو دنیا میں اپنے حسن کے فریب میں مبتلا تھی۔ وہ بارگاہ رب العزت میں عرض کرے گی، پروردگارا، تو نے مجھے حسن عطا فرمایا تھا جس کی وجہ سے میں نے اس کے فریب میں آ کر وہ کچھ کیا جو کیا۔ اس موقع پر حضرت مریم علیہ السلام کو لایا جائے گا اور اس عورت سے کہا جائے گا، کیا تو زیادہ حسین ہے یا مریم، جبکہ ہم نے انہیں حد درجہ حسن عطا فرمایا تھا مگر وہ اپنے حسن کے فریب میں نہیں آئیں۔ نیز ایک حسین و جمیل مرد کو لایا جائے گا جو دنیا میں اپنے حسن کے فریب میں آ چکا تھا۔ وہ خدا کی بارگاہ میں عرض کرے گا، میرے رب، تو نے مجھے خوبصورت بنایا تھا، لہٰذا مجھے عورتوں کی طرف سے وہ کچھ دیکھنا پڑا جو دیکھا۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام کو لایا جائے گا اور اس شخص سے کہا جائے گا، تو زیادہ حسین ہے یا یہ جسے ہم نے انتہا درجہ حسن کی دولت سے نوازا تھا لیکن وہ کبھی اس کے فریب میں نہ آئے۔ پھر مصیبتوں اور بلاؤں میں گھرے ہوئے ایک شخص کو لایا جائے گا جو اپنی مصیبتوں کی وجہ سے فتنہ میں پڑ چکا تھا۔ وہ بارگاہ الہی میں عرض کرے گا، پروردگارا، تو نے مجھے سخت بلاؤں میں مبتلا کر دیا، اسی لیے میں فتنوں میں پڑ گیا۔ اس پر حضرت ایوب علیہ السلام کو لایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا، کیا تیری بلائیں اور آزمائش زیادہ تھی یا ایوب علیہ السلام کی؟ یہ بھی بلاؤں میں گرفتار رہے لیکن کسی قسم کے فتنے میں نہ پڑے۔ حضرت امام جعفر صادق، بہار الانوار، جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 275 اور فروع کافی کی جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 228۔ قول مؤلف ملائکہ و حجت، باب 711۔ حجت صرف خدا کے لیے ہی ہے۔ اگلا موضوع ہے 3149، تم ضرور چھانے جاؤ گے۔ 15601 قتل عثمان کے بعد حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے خطبے سے اقتباس۔ تمہیں جاننا چاہیے کہ تمہارے لیے وہی ابتلائیں پھر پلٹ کر آ گئی ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت تھیں۔ اس ذات کی قسم جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق و صداقت کے ساتھ بھیجا، تم بری طرح تہوبالا کیے جاؤ گے اور اس طرح چھانٹے جاؤ گے جس طرح چھلنی سے کسی چیز کو چھانا جاتا ہے، یہاں تک کہ تمہارے ادنا اعلیٰ اور اعلیٰ ادنا ہو جائیں گے۔ جو پیچھے تھے بہت آگے بڑھ جائیں گے اور جو ہمیشہ آگے رہتے تھے وہ پیچھے چلے جائیں گے۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 218 ہے۔ شرح ابن ابی الحدید ہے، جلد اول ہے، صفحہ نمبر 272 اور نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 16۔ 15602 پر حدیث کا ترجمہ۔ خدا کی قسم، جب تک تم چھلنی سے نہیں چھانے جاؤ گے اس وقت تک اپنے مطمع نظر کو نہیں پا سکو گے۔ خدا کی قسم، جب تک تمہیں آزمایا نہیں جائے گا اس وقت تک اپنے مطمع نظر تک نہیں پہنچ پاؤ گے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، بہار الانوار، جلد نمبر 219۔ 15603 پر حدیث کا ترجمہ ہے کہ خدا کی قسم، تمہیں ضرور آزمایا جائے گا۔ خدا کی قسم، ضرور تمہاری چھانٹی کی جائے گی۔ خدا کی قسم، تمہیں ضرور چھلنی سے چھانا جائے گا، حتیٰ کہ تم میں سے بہت ہی کم لوگ باقی رہ جائیں گے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، بہار الانوار کی جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 216۔ 3150 پہ فتنہ سے پناہ نہ مانگو۔ 15604 پہ حدیث کا ترجمہ۔ امیر المومنین علیہ السلام نے ایک شخص کو سنا جو کہہ رہا تھا کہ میں فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ تو اپنے مال و اولاد سے اللہ کی پناہ مانگ رہا ہے، کیونکہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ تمہارے مال اور اولاد فتنہ ہے، لہٰذا یوں کہو کہ خداوندہ، میں گمراہ کرنے والے فتنوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔
امام علی نقی علیہ السلام، بہار الانوار کی جلد نمبر 93 اور صفحہ نمبر ہے 235۔ 15605 پر حدیث کا ترجمہ۔ تم میں کوئی شخص یہ نہ کہے اے اللہ میں فتنہ و آزمائش سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اس لیے کہ کوئی شخص ایسا نہیں جو فتنہ کی لپیٹ میں نہ ہو، بلکہ جو پناہ مانگے وہ گمراہ کرنے والے فتنوں سے پناہ مانگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس بات کو جانے رہو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، بہار الانوار کی جلد نمبر 94 ہے، صفحہ نمبر 197، نہج البلاغہ حکمت نمبر 93۔ 15606 پر حدیث کا ترجمہ۔ اے اللہ ہم تجھ سے پناہ کے طلبگار ہیں اس بات سے کہ تیرے ارشاد سے منہ موڑیں یا ایسے فتنوں میں پڑ جائیں کہ تیرے دین سے پھر جائیں۔ حضرت علی علیہ السلام، نہج البلاغہ خطبہ نمبر 215۔ 3151 پر فتنہ کی تفسیر پڑھتے ہیں اور حدیث ہے 15607 پہ ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام سے فتنے کے معنی پوچھے گئے، آپ نے فرمایا یہ لفظ متشابہ ہے اور اس کے کئی معنی ہیں جن میں ایک معنی امتحان بھی ہے، چنانچہ قرآن مجید میں ہے کہ الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ صرف اتنا کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کا امتحان نہ لیا جائے گا؟ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 2۔ یا جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یعنی ہم نے تمہارا اچھی طرح امتحان لیا، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 20۔ نیز ایک معنی کفر کا فتنہ بھی ہے، چنانچہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ ان لوگوں نے پہلے فتنہ کرنا چاہا اور تمہاری باتیں الٹ پلٹ دی، یہاں تک کہ حق آن پہنچا اور اللہ ہی کا حکم غالب رہا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 48۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے کہ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، یعنی فتنہ پردازی قتل سے بھی بڑھ کر ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ان منافقین کے بارے میں فرمان ہے کہ جنہوں نے جنگ تبوک میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گھر میں رہ جانے کی اجازت طلب کی تھی، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ یعنی ان لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو صاف لفظوں میں کہتے ہیں کہ مجھے تو پیچھے رہ جانے کی اجازت دیجیے اور مجھے بلا میں نہ پھنسائیے، آگاہ ہو کہ وہ خود بلا میں اوندھے منہ گر پڑے اور جہنم تو یقیناً کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 49۔ اسی طرح اس کے ایک اور معنی عذاب کا فتنہ بھی ہے، جیسا کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے یوم ہم علی النار یفتنون، یعنی جس دن ان کو آگ کا عذاب دیا جائے گا، سورہ ذاریات کی آیت نمبر 13 ہے۔ اللہ حاضل قیاس، خداوند عالم فرماتا ہے یعنی ان سے کہا جائے گا عذاب کا مزہ چکھو اور یہی عذاب ہے جس کی تم جلدی کیا کرتے تھے، سورہ ذاریات کی آیت نمبر 14۔ ہاں فتنہ کے معنی ہیں عذاب۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ یعنی جن لوگوں نے ایماندار مردوں اور ایماندار عورتوں کو تکلیف دی اور پھر توبہ نہیں کی، سورہ البروج کی آیت نمبر 10، یعنی ان لوگوں کو عذاب دیا ہے۔ نیز فتنہ کے ایک اور معنی بھی ہیں اور وہ ہے مال و اولاد کی محبت، جیسا کہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، سورہ تغابن کی آیت نمبر 15، سورہ انفال کی آیت نمبر 28، یعنی ان سے تمہاری محبت کے ضمن میں آزمائش ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یعنی کیا وہ لوگ اتنا بھی نہیں دیکھتے کہ وہ ہر سال ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ بلا میں مبتلا کیے جاتے ہیں، پھر بھی نہ یہ لوگ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی نصیحت مانتے ہیں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 126، یعنی بیماری اور مرض میں مبتلا رہتے ہیں۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 93 ہے، صفحہ نمبر 17 ہے اور صفحہ نمبر 18 ہے۔ 3152 پر جو موضوع ہے وہ ہے فتنوں کا آغاز۔ 15608 پر حدیث کا ترجمہ۔ لوگوں، فتنوں کا آغاز وہ نفسانی خواہشات ہوتی ہیں جن کی پیروی کی جاتی ہے، وہ نئے ایجاد کردہ احکام ہوتے ہیں جن میں قرآن کی مخالفت کی جاتی ہے اور جنہیں فروغ دینے کے لیے کچھ لوگ دین الہی کے خلاف
باہم ایک دوسرے کے مددگار ہو جاتے ہیں۔ پس اگر باطل حق کی آمیزش سے خالی ہوتا تو ڈھونڈنے والوں سے پوشیدہ نہ رہتا، اور اگر حق باطل کے شائبے سے پاک و صاف سامنے آتا تو انات رکھنے والی زبانیں بند ہو جاتی۔ لیکن ہوتا یہ کہ کچھ ادھر سے لیا جاتا ہے اور کچھ ادھر سے، اور دونوں کو آپس میں غلط ملت کر دیا جاتا ہے۔ اس موقع پہ شیطان اپنے دوستوں پر چھا جاتا ہے، جس سے صرف وہی لوگ بچے رہتے ہیں جن کے لیے توفیق الہی اور عنایت خداوندی پہلے سے موجود ہوں۔ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، تمہاری اس وقت کیا حالت ہوگی جب تمہیں فتنہ اپنی لپیٹ میں لے لے گا، بچے جس میں جوان اور جوان جس میں بوڑھے ہو جائیں گے۔ حضرت علی علیہ السلام فروع کافی کی یہ جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 59 ہے، اور نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 50 ہے۔ 15609 پر ترجمہ: لوگوں پر ایک ایسا دور آئے گا جب ان میں صرف قرآن کے نقوش اور اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا۔ اس وقت مسجدیں تعمیر و زینت کے لحاظ سے آباد لیکن ہدایت کے اعتبار سے ویران ہوں گی۔ ان میں ٹھہرنے والے انہیں آباد کرنے والے اہل زمین میں بدترین لوگ ہوں گے۔ وہ فتنوں کا سرچشمہ اور گناہوں کا مرکز ہوں گے۔ جو ان فتنوں سے منہ موڑے گا وہ اسے انہی کی طرف پلٹائیں گے، جو بچنا چاہے اسے انہی کی طرف کھینچیں گے۔ ارشاد الہی ہے، مجھے اپنی ذات کی قسم، میں ان لوگوں پر ایسا فتنہ نازل کروں گا جس میں حلیم و بردبار کو حیران و سرگرداں چھوڑ دوں گا۔ حضرت علی علیہ السلام، نہج البلاغہ، حکمت نمبر 369۔ اس سلسلے کی آخری حدیث 15610 پہ: دیکھو اپنے سرداروں اور بڑوں کی اتباع کرنے سے ڈرو، کیونکہ یہی لوگ تو عصبیت کی عمارت کی گہری بنیاد اور فتنہ کے ایوان میں کے ستون ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام، نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 192۔ 3153 پر فتنے کی قسمیں، اور فتنے کی قسمیں کا آغاز ہو رہا ہے قرآن مجید کی سورہ انفال کی آیت نمبر 28 سے۔ اور یقین جانو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہاری آزمائش کی چیزیں ہیں۔ سورہ تغابن کی آیت نمبر 15۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ یعنی آزمائش کی چیزیں ہیں۔ سورہ فجر کی آیت نمبر 14 تا 20۔ اور جب انسان کو اس کا پروردگار آزماتا ہے، اس کو عزت و نعمت دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے عزت دی ہے، مگر جب آزماتے ہوئے اس پر روزی کو تنگ کر دیتا ہے تو وہ بول اٹھتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کیا۔ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ تم لوگ نہ یتیم کی خاطرداری کرتے ہو اور نہ محتاج کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو، اور میراث کے مال یعنی حلال و حرام کو سمیٹ کر ہڑپ کر جاتے ہو، اور مال کو بہت عزیز رکھتے ہو۔ اب اس سلسلے میں یعنی فتنہ کی قسمیں کی سلسلے میں احادیث شریف کا مطالعہ کرتے ہیں۔ 15611 پہ فتنے 3 قسم کے ہیں۔ نمبر 1، عورتوں سے محبت، اور یہ شیطان کی تلوار ہے۔ نمبر 2، میخواری، اور یہ شیطانی چال ہے۔ نمبر 3، روپے پیسے کی محبت، اور یہ شیطان کا تیر ہے۔ لہٰذا جو شخص عورتوں کی محبت میں مگن رہے گا اس کی زندگی اس کے لیے بے فائدہ ہوگی۔ جو شراب سے محبت کرے گا اس پر جنت حرام ہوگی، اور جو روپے پیسے سے محبت کرے گا وہ دنیا کا بندہ بن جائے گا۔ حضرت علی علیہ السلام، بہار الانوار کی جلد نمبر 73، صفحہ نمبر 140، جلد نمبر 103 اور صفحہ نمبر 225۔ 15612 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ: یقین جانو کہ انسان کے مال میں فتنہ ہے، اس کی بیوی میں فتنہ ہے، اور اس کی اولاد میں فتنہ ہے، ان سب میں اس کی آزمائش ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کنز الاموال کی جلد نمبر 44490۔ 15613 پر حدیث کا ترجمہ: 3 چیزیں فتنہ میں ڈالتی ہیں۔ نمبر 1، خوبصورت شعر، نمبر 2، زیبا چہرہ، اور نمبر 3، پیاری آواز۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کنز الاموال کی حدیث نمبر 44129۔ 15614 پہ جو حدیث ہے اس کا ترجمہ: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، نہ ان کی بیوی تھی جو انہیں دنیا کی
जो इन्हें दुनिया की झंझटों में मुब्तला करती, न बाल बच्चे थे कि उनके लिए फिक्र व अंदों का सबब बनते और न मालो मता कि उनकी तवज्जो को मोड़ता। हज़रत अली अलैहिस्सलाम, नहजुल बलागा का खुतबा नंबर 160। 15615 पर खुदाया मेरी आबरू को गना और तवंगरी से महफूज फरमा, फ़क्र व तंगदस्ती से मेरी मंजिलत को नजरों से ना गिरा कि तुझ से रिस्क मांगने लगूं और तेरे बंदों की निगाह लुत्फ़ करम को अपनी तरफ मोड़ने की तमन्ना करूं, ताकि जो मुझे दे उसकी मदह और सना करने लगूं और जो ना दे उसकी बुराई करने में मुब्तला हो जाऊं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम, नहजुल बलागा, खुतबा नंबर 225। 15615 पर जो हदीस है उसका तर्जुमा है, रिवायत में एक शख्स जिसका नाम हरब था हज़रत अली अलैहिस्सलाम के साथ पैदल चलने लगा, जबकि हज़रत अलैहिस्सलाम घोड़े पर सवार थे। इस पर हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पलट जाओ, तुम ऐसे आदमी का मुझ ऐसे के साथ प्यादा चलना वाली के लिए फितना और मोमिन के लिए जिल्लत है। नहजुल बलागा की हिकमत नंबर 322। 15617 पर जो हदीस है उसका तर्जुमा है, बेशक तुम्हारे लिए शैतान ने अपनी राहें आसान कर दी हैं। वो चाहता है कि तुम्हारे दीन की एक एक गिरा खोल दे, तुम्हें यकजाई के बजाय फूट डलवाए और फूट डालकर तुम्हें फितनों में मुब्तला कर दे। हज़रत अली अलैहिस्सलाम, नहजुल बलागा, खुतबा नंबर 121। 15618 पर जो हदीस है उसका तर्जुमा है, बहुत से लोग इस वजह से फितना में मुब्तला हो जाते हैं कि इनके बारे में अच्छे ख्यालात का इजहार किया जाता है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम, नहजुल बलागा, हिकमत नंबर 462। 15619 पे हदीस का तर्जुमा, बस अल्लाह की खुशनुदी और रज़ामंदी का मयार मालो औलाद को करार ना दो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि अल्लाह ताला दौलत और इक़्तिदार में से भी किस किस तरह बंदों का इम्तिहान लेता है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम, नहजुल बलागा, खुतबा नंबर 192। 15620 पे यकीन जानो कि हर उम्मत के लिए कोई ना कोई फितना यानी आजमाइश है और मेरी उम्मत के लिए फितना आजमाइश माल है। हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल-तरग़ीब व अल-तरहीब, जिल्द नंबर 4, सफ़ा नंबर 178। इसे तिर्मिज़ी, इब्न हिब्बान और हाकिम ने भी रिवायत किया है। 15621 पे साद बिन नबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे तुम्हारी तरफ से ज़रा जंग के फितने का इस कदर खौफ नहीं जितना सरा यानी खुशियों के फितने का खौफ है, क्योंकि तुम जंग के फितने से दो चार हो चुके हो, इस पे सब्र कर चुके हो, जबकि दुनिया शीरी और सरसब्ज है, इसलिए इसकी खुशियों में तुम्हारे मगन हो जाने का अंदेशा है। अल-तरग़ीब व अल-तरहीब, जिल्द नंबर 4 है, सफ़ा नंबर 184 है। इसे अबू याली और बजाज ने भी रिवायत किया है। 15622 पे जो हदीस है, तमाम लोगों में सबसे ज्यादा अल्लाह के नजदीक मबगूस दो शख्स हैं, एक वो जिसे अल्लाह ने उसके नफ्स के हवाले कर दिया हो, यानी इसकी बदअमालियों की वजह से अपनी तौफीक सल्ब कर ली हो, जिसके बाद वो सीधी राह से हटा हुआ, बिद्दत की बातों पे फरिश्ता और गुमराही की तबलीग पर मिटा हुआ हो और वो अपने हवा ख्वाहों के लिए फितना है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम, नहजुल बलागा का खुतबा नंबर 17। कौल मौलिफ मुलाहिज़ा, तवंगरी बाप तवंगरी सरकश बना देती है और बाप तवंगरी और नादारी इंसान के जौहर खोलने का मूजिब बनती है। अगला मौजू है 3154 पे तंगी और फराखी में आजमाइश है। 15623 पर हदीस है, कोई तंगी और फराखी ऐसी नहीं जिसमें अल्लाह की तरफ से एहसान या आजमाइश ना हो। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 5 है और सफ़ा नंबर 216 है। 15624 पे हदीस, तंगी और फराखी में अल्लाह की मशीयत, क़ज़ा और आजमाइश शामिल होती है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़, बिहारुल अनवार, जिल्द नंबर 5, सफ़ा नंबर 216। 15625 पे हदीस का तर्जुमा, बंदे के लिए खुदा अम्रो नहीं के तहत जो भी तंगी और फराखी होती है, इसमें अल्लाह की तरफ से एक फैसला और आजमाइश होती है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, बिहारुल अनवार, जिल्द नंबर 5,
صفحہ نمبر 217۔ 15626 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ: بندے کے لیے خدائی امر و نہی کے تحت جو بھی تنگی و فراخی ہوتی ہے اس میں اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ امام جعفر صادق بحار الانوار کی جلد نمبر 5 ہے اور 217 ہے۔ یہ 2 دفعہ حدیث جو ہے وہ اس میں لکھی ہوئی تھی جو میں نے آپ کے سامنے دوبارہ پڑھی ہے۔ قول مؤلف علامہ مجلسی علیہ رحمہ فرماتے ہیں: ممکن ہے کہ رزق میں بسط و کشاد سے مراد رزق میں تنگی و وسعت ہو، جبکہ نفوس انسانی میں بسط و کشاد سے مراد غم و خوشی ہو۔ اجسام میں بسط و کشاد سے مراد بیماری و تندرستی ہو۔ اعمال میں اس سے مراد اعمال کی طرف رخ کرنے کی توفیق یا عدم توفیق ہو۔ اخلاق میں بسط و کشاد سے مراد اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کرنا یا مزین نہ کرنا ہو۔ دعا میں اس سے مراد عدم قبولیت یا قبولیت مراد ہو، اور احکام میں بسط و کشاد سے مراد بعض احکام کی رخصت یا بعض کے بارے میں نہیں ہو۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 5 ہے اور صفحہ نمبر 217 ہے۔ 3155 پر تم ایک دوسرے کے لیے فتنہ ہو، اس سلسلے میں قرآن مجید کی سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 کا ترجمہ: اور ہم نے تم میں سے ایک کو ایک کا ذریعہ آزمائش بنا دیا، تو کیا تم اب بھی صبر کرتے ہو یا نہیں؟ اور تمہارا پروردگار سب کو دیکھ رہا ہے۔ آیت اسی سلسلے میں جو دوسری آیت یہاں پر پیش کی جا رہی ہے سورہ الانعام کی آیت نمبر 165 ہے۔ وہی تو وہ خدا ہے جس نے تمہیں زمین میں اپنا نائب بنایا اور تم میں سے بعض کے بعض پر درجے بلند کیے تاکہ جو نعمت تمہیں دی ہے اس میں تمہارا امتحان کرے۔ اس سلسلے میں حدیث 15627 پہ امیر آدمی کے لیے غریب فتنہ یعنی امتحان کا سبب ہے اور طاقتور کے لیے کمزور فتنہ ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنز المال کی حدیث نمبر 25063۔ خداوندہ ہمیں کافروں کے لیے فتنہ قرار نہ دے۔ 3156 پر یہ موضوع ہے اور شروع ہو رہا ہے قرآن مجید کی آیت سورہ الممتحنہ سے۔ معذرت چاہتی ہوں، دوبارہ پڑھتی ہوں سورہ الممتحنہ کی آیت نمبر 5 سے۔ اے ہمارے پالنے والے، ہم لوگوں کو کافروں کی آزمائش کا ذریعہ قرار نہ دے۔ اسی سلسلے میں دوسری آیت سورہ یونس کی آیت نمبر 85۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں ظالم لوگوں کے لیے ذریعہ آزمائش نہ بنا۔ حدیث شریف پڑھتے ہیں ترجمہ 15628 پہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کہ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین سورہ یونس کی آیت نمبر 85 کے بارے میں فرمایا کہ اس کا مطلب ہے: اے ہمارے پروردگار، ظالموں کو ہم پر مسلط نہ فرما کہ ہم کو ان کی وجہ سے آزمائش میں ڈال دے۔ حضرت امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیہ السلام بحار الانوار کی جلد نمبر 5 ہے اور صفحہ نمبر 216 ہے۔ 15629 پر جو حدیث ہے: اولاد آدم میں جو مومن ہوتا تھا وہ غریب ہوتا اور جو کافر ہوتا تھا وہ مالدار ہوتا تھا، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 5 کے پس اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور مومن اور کافر دونوں قسم کے لوگوں کو مالدار بھی بنایا اور ضرورت مند بھی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بحار الانوار کی جلد نمبر 72 صفحہ نمبر 12 ہے۔ اور اس سلسلے میں جو تفصیل بیان کی گئی ہے کہ فتنہ ایک ایسا کلمہ ہے جس کے معنی ہے آزمائش کا ذریعہ، جبکہ کفار کے لیے فتنہ قرار پانے کا مقصد یہ ہے کہ کفار کا ان پر غلبہ ہو جائے اور وہ آزمائش کی بھٹی میں جا پڑیں۔ جو کچھ غفار کے بس میں ہے وہ ان پہ پوری طرح اپنے ظلم کے حربے آزمائیں، مومنین کو اس لیے اذیتوں سے دوچار کریں کہ خدائے واحد پر کیوں ایمان لے آئے اور ان کے خداؤں کو کیوں چھوڑ دیا۔ تفسیر المیزان کی جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 233۔ نیز یہ آیت کہ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین سورہ یونس کی آیت نمبر 85 یعنی اے ہمارے پروردگار تو ہمیں ظالم لوگوں کا ذریعہ امتحان نہ بنا،
تو وہ اس طرح ہے کہ جو چیز طاقتور ظالموں کو مظلوم اور کمزور طبقے پر ظلم و ستم کے لیے آمادہ کرتی ہے، وہ ضعیف و کمزور طبقے کی کمزوری اور ظلم و ستم سہنا ہے۔ لہٰذا کمزور طبقہ بوجہ اپنی کمزوری کے ظالموں کے لیے تختہ مشق اور ان کے ظلم و ستم کی آماجگاہ بن جاتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم نے مال و اولاد کو انسان کے لیے اس لیے فتنہ قرار دیا کہ ان سے انسان کو محبت و کشش ہوتی ہے۔ تفسیر المیزان کی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 114۔ 3157 پہ خطرناک ترین فتنہ 15630 حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے نہروان کے مقام پر خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے کہا، اما بعد، اے لوگوں، میں نے فتنہ و شر کی آنکھیں پھوڑ ڈالی ہیں اور میرے علاوہ کسی میں یہ جرأت نہ تھی کہ اس کی طرف بڑھتا۔ اسی اثنا میں ایک شخص کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا، امیر المومنین علیہ السلام، ہمیں فتنوں کے بارے میں آگاہ فرمائیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، فتنوں کی یہ صورت ہوتی ہے کہ جب وہ آتے ہیں تو اس طرح کے اندھیرے میں ڈال دیتے ہیں کہ حق و باطل کا امتیاز نہیں ہوتا، اور ہٹتے ہیں تو ہوشیار کر کے جاتے ہیں۔ جب آتے ہیں تو شناخت نہیں ہوتی، پیچھے ہٹتے ہیں تو پہچانے جاتے ہیں۔ وہ ہواؤں کی طرح چکر لگاتے ہیں، کسی شہر کو اپنی سرحد پہ رکھ لیتے ہیں کہ کوئی اور ان سے بچ جاتا ہے۔ میرے تمہارے لیے نزدیک سب فتنوں سے زیادہ خوفناک بنو امیہ کا فتنہ ہے۔ کتاب الغارات جلد اول صفحہ نمبر 1006۔ اور بنی امیہ کا فتنہ جو ہے وہ حاشیے میں انہوں نے لکھا ہے کہ ملاحظہ ہو نہج البلاغہ خطبہ نمبر 93۔ اس سلسلے کی آخری حدیث 15631 پہ دنیا پر فریفتگی بہت بڑا فتنہ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو بلا آزمائش، باب سخت ترین چیز جس سے بندوں کی آزمائش ہوتی ہے، نیز امت، باب مجھے اپنی امت سے جس بات کا بہت زیادہ خطرہ ہے، اور باب مجھے اپنی امت سے جس چیز کا بہت زیادہ خوف ہے۔ 3158 پہ ایسے لوگوں سے فتنہ دور رہتا ہے۔ 15632 خلوص دل سے عبادت کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، یہی لوگ ہدایت کے چراغ ہیں اور ان سے تاریک فتنہ دور رہتا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الترغیب و الترہیب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 54۔ 15633 جان لو کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ بھی اس کے لیے فتنوں سے نکلنے کی راہ نکال لیتا ہے اور تاریکی میں اس کے لیے روشنی پیدا فرما دیتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ خطبہ نمبر 183۔ 15634 پہ لوگوں، فتنہ و فساد کی موجوں کو نجات کی کشتیوں سے چیر کر رکھ دو۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ خطبہ نمبر 2۔ 15635 پہ عنقریب ایسے فتنے رونما ہوں گے جس میں انسان ایمان کی حالت میں صبح کرے گا اور کفر کی حالت میں شام کرے گا، سوائے اس شخص کے جسے اللہ تعالیٰ نے علم کے ذریعے زندہ رکھا ہوگا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنز الاعمال حدیث نمبر 30883۔ 3159 پر آخری زمانے میں فتنوں کو برا نہ جانو۔ 15636 پہ آخری زمانے میں فتنے کو برا نہ جانو کیونکہ اس میں منافقین ہلاک ہو جائیں گے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنز الاعمال حدیث نمبر 31170۔ 15637 پہ جو حدیث ہے اس کا ترجمہ فتنے کی تمنا کرو کیونکہ اس میں جابر لوگوں کی ہلاکت ہوتی ہے اور زمین فاسقوں سے پاک ہو جاتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام تنبیہ الخواطر صفحہ نمبر 331۔ اور اس سلسلے میں حاشیے میں لکھا گیا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ حدیث حضرت علی علیہ السلام سے مروی ہو۔ مؤلف 3160 پہ انسان کو فتنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ 15638 انسان کے دین کے فتنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کے گناہ زیادہ، اس کے عمل ناقص اور اس کی حق کوشی کم ہو، رات کو مردار بنا سویا پڑا رہے، دن کو نکما اور بیکار بن کر گزارے، سست، ڈرپوک اور دوسروں کا مال کھانے والا ہو۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنز الاعمال حدیث 4389۔ 3161 پہ فتنے سے متعلق متفرق احادیث ہیں، آئیں ان کو پڑھتے ہیں۔ 15639 پہ میرے بعد تم پر فتنے اس طرح چھا جائیں گے
جیسے تاریک رات کی سیاہیاں جن میں انسان صبح کے وقت مومن ہوگا تو شام کے وقت کافر، اور صبح کے وقت کافر ہوگا تو شام کے وقت مومن۔ کچھ لوگ اپنے دین کو دنیا کے تھوڑے سے مال و متاع کے بدلے بیچ ڈالیں گے۔ حضرت علی علیہ السلام کنز العمال حدیث 3089۔ 15640 پہ فتنوں کا دوام بہت کٹھن مراحل میں سے ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم۔ آگے بھی 3 احادیث ہیں، تینوں حضرت علی علیہ السلام کی غرور الحکم سے لی گئی ہیں۔ میری جان 15641 پہ میری جان کی قسم کبھی ایسا ہوگا کہ فتنوں کے شعلوں میں مومن مارا جائے گا اور غیر مسلم زندہ سلامت رہے گا۔ 15642 پہ جو فتنے کی آگ بھڑکائے گا خود اسی کا ایندھن بنے گا۔ 15643 پہ اچانک درپیش آنے والے فتنے میں فوراً نہ گھس پڑو، اس کے طریقہ کار سے دور رہو اور اس کے نکل جانے کے لیے اسے راستہ دے دو۔ 15644 پہ ظالم حکمران دائمی فتنوں سے بہتر ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی غرور الحکم۔ جو بھی اوپر حدیثیں پڑھی ہیں وہ حضرت علی علیہ السلام کے غرور الحکم سے لی گئی تھی۔ 15645 پہ حارث حمدانی کے نام مکتوب سے اقتباس۔ بازاری اڈوں پہ اٹھنے بیٹھنے سے دور رہو کیونکہ یہ شیطان کی بیٹھکیں اور فتنوں کی آماج گاہیں ہوتی ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ مکتوب نمبر 69۔ 15646 پہ فتنہ و فساد میں اس طرح رہو جس طرح اونٹ کا وہ بچہ جس نے ابھی اپنی عمر کے 2 سال ختم کیے ہوں کہ نہ تو اس کی پیٹھ پر سواری کی جا سکتی اور نہ اس کے تھنوں سے دودھ دوہا جا سکتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام بحار الانوار جلد نمبر 69 صفحہ نمبر 408، شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 82، نہج البلاغہ کی حکمت نمبر اول۔ اب ہم پہنچ گئے صفحہ نمبر 584 پہ، فصل نمبر 4 جوان مردی، اور یہ مختصر سا موضوع ہے، اس کو اسی پارٹ میں ہم انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ جوان مردی قرآن مجید کی سورہ کہف کی آیت نمبر 13 سے اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ وہ چند جوان تھے جو اپنے سچے پروردگار پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کی سوچ و سمجھ اور زیادہ کر دی تھی۔ اس سلسلے میں حدیث شریف ہے 15647 پہ، انسان جتنا جوان مردی کے زیور سے مزین ہوتا ہے اتنا کسی اور خوبصورت شے سے مزین نہیں ہوتا۔ حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم۔ یہ اگلی حدیث بھی 15648 پہ حضرت علی علیہ السلام کی غرور الحکم سے لی گئی ہے۔ انسان کا پستی سے دور رہنا جوان مردی ہے۔ 15649 پہ ابھی قتادہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس موجود تھے کہ اچانک حاضرین میں سے جوان مردی کا تذکرہ چل نکلا۔ اس پر امام علیہ السلام نے فرمایا، جوان مردی کیا ہوتی ہے؟ شاید تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ جوان مردی فسق و فجور کا نام ہے، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ جوان مردی نام ہے کھانا کھلانے، عطیہ و بخشش کے عام کرنے، قابل قبول خندروئی، نیکی و پاک دامنی اور دوسروں کی ایذا رسانی سے بچنے کا۔ رہی وہ بات جو لوگ سمجھتے ہیں تو فسق و فجور کی شوخی، بے باکی، چلاکی اور خباثت ہے۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 79 ہے، صفحہ نمبر 300 اور 301۔ 15650 پہ حضرت علی علیہ السلام کے غرور الحکم سے حدیث لی گئی ہے، جوان مردی عطیہ و بخشش اور دوسروں کی ایذا رسانی سے بچنے کا نام ہے۔ جوان مردی کے سلسلے میں آخری حدیث 15651 پہ بھائیوں کی لغزشوں کو برداشت کرنے اور ہمسایوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے سے جوان مردی قائم رہتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم۔ اس پارٹ کا یہاں پہ اختتام ہوا۔ 585 تک ہم نے کتاب میزان الحکمت جلد نمبر 7 پڑھ لی ہے۔ ابھی کتاب میزان الحکمت جلد نمبر 7 جاری و ساری ہے۔